اور اس سے اگلی حدیث جو صحیح بخاری کی ہی ہے میں آپ کو سنانے والا ہوں، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تقلید کی جڑیں اکھاڑ دینے والی حدیث، حدیث کا نمبر ہے 6736، 6736 نمبر۔ امام بخاری اپنی سند سے لے کر آتے ہیں، ہم اللہ کے فضل و کرم سے سند والے ہیں، ہم سند کے بغیر بات کرتے نہیں، ہمارا ہر مسئلہ صحیح سند سے ثابت ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا ابو قیس قال سمعت حذیل بن شرحبیل، حذیل بن شرحبیل تابعی ہیں، کہتے ہیں سئل ابو موسیٰ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی، وہ صحابی جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث، مؤمن منیب، مومن جن کے ایمان کی گواہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے دی ہے، فرمایا یہ مومن ہے اور عام مومن نہیں، اللہ کا بڑا پیارا مومن ہے، اللہ سے رجوع کرنے والا، اللہ سے بڑا گہرا تعلق رکھنے والا مومن ہے یہ میرا ابو موسیٰ اشعری۔ یہ ابو موسیٰ اشعری کون ہے؟ جو اماموں میں سے جو ابو موسیٰ اشعری کی شان کے بڑا نہیں برابر ہی ہو گئی، لاکھوں درجے بھی ان کے شان کے قریب بھی پھٹکتا ہو، کون ہے کوئی امام؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ۔ ان سے سوال کیا گیا، وراثت کا سوال ہوا، ایک بیٹی ہے، ایک پوتی ہے اور ایک بہن ہے، ان تینوں، یہ تینوں وارث ہیں، ان میں وراثت تقسیم کرنی ہے، کیا کریں؟ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں للبنت النصف وللاخت النصف، سیدھا سا مسئلہ ہے، آدھا حصہ پوری جائیداد کا آدھا حصہ بیٹی کو مل جائے گا اور آدھا حصہ بہن کو مل جائے گا، پوتی کو کچھ نہیں ملے گا، آدھا حصہ بہن کو اور آدھا حصہ بیٹی کو ملے گا۔ اور ساتھ ہی کہتے ہیں فَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَيُطَابِعُنِي، جاؤ بھی مجھ سے سوال کیا ہے نا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، بڑے صحابی ہے نا، ان سے بھی جا کر پوچھ لو، وہ میری موافقت ہی کریں، وہی فتویٰ دیں گے جو میں ابو موسیٰ نے دیا ہے، جاؤ عبداللہ بن مسعود سے بھی جا کے فتویٰ لے لو، یہی فتویٰ ملے گا۔ فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي موسیٰ، سوال کرنے والا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس چلا گیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کسی ایک کی آنکھیں بند کر کے پیروی کرنی نہیں، تابعی ہے، ابو موسیٰ اشعری جیسا جلیل القدر صحابی ہے، اس سے فتویٰ لینے کے بعد بھی عبداللہ بن مسعود کے پاس چلا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ ابو موسیٰ سے بہتر فتویٰ مل جائے، کوئی ایسی بات جو ابو موسیٰ کو معلوم نہ ہو، حالانکہ ابو موسیٰ پہلے خود کہہ چکے ہیں کہ جاؤ جا کے عبداللہ بن مسعود سے بھی پوچھ لو، عبداللہ بن مسعود بھی میرے فتوے کے مطابق فتویٰ دیں گے۔ عبداللہ بن مسعود کے پاس چلے گئے اور جا کر بتایا کہ ہم نے ابو موسیٰ اشعری سے مسئلہ پوچھا ہے اور انہوں نے مسئلہ یہ بتایا ہے اور ساتھ میں یہ کہا ہے کہ جاؤ عبداللہ بن مسعود سے پوچھ لو، عبداللہ بن مسعود بھی میرے والا فتویٰ دیں گے۔ فقال ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، سبحان اللہ، سونے سے لکھنے کے قابل ہے یہ الفاظ، فرماتے ہیں لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اور سوال کرنے والے ابو موسیٰ کا فتویٰ میرے پاس لے کر آئے ہو اور یہ کہتے ہو کہ ابو موسیٰ نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود بھی میرے والا فتویٰ دے گا، کہتے ہیں اگر میں ابو موسیٰ والا فتویٰ دے دوں، اللہ کی قسم میں گمراہ ہو جاؤں، میں ہدایت والوں میں سے نکل جاؤں۔ ابو موسیٰ اشعری کہاں، ہمارے امام کہاں؟ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اگر میں ابو موسیٰ اشعری والا فتویٰ دے دوں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نکل جاؤں گا۔ اگر آج ہم کہہ دیں بھئی آپ فلاں امام کی تقلید میں یہ بات کہہ رہے ہیں، یہ گمراہی ہے، ہمارے گھرے پڑ جائیں گے، جی دیکھو اتنے بڑے بڑے امام ہیں، اتنے بڑے بڑے اماموں کی بات ماننے کو آپ گمراہی کہہ رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں
اگر ابو موسیٰ کے فتوے کے مطابق میں بھی فتویٰ دے دوں آنکھیں بند کر کے، قرآن و سنت کو دلائل کو دیکھے بغیر، لقد ضللت اذن، میں اس وقت گمراہ ہو جاؤں گا، وما انا من المہتدین، میں پھر ہدایت پر رہوں گا نہیں۔ کہتے ہیں اقضی فیہا بما قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابو موسیٰ کے فتوے کے مطابق فتویٰ نہیں دوں گا، بلکہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق فتویٰ دوں گا۔ مجھے نبی کی حدیث معلوم ہے، میں کیوں ابو موسیٰ اشعری کی بات مانوں؟ کون ہے ایسا غیرت مند مسلمان جو اپنے مولوی صاحب کو جا کے ادب اور احترام سے کہے میرے پاس بخاری کی حدیث موجود ہے، میں فقہ حنفی کو مان سکتا؟ امام ابو حنیفہ کی بخاری کے خلاف حدیث کے خلاف بات کو نہیں مان سکتا، میں امام احمد بن حنبل کے قول کو حدیث کے خلاف نہیں مان سکتا، میں امام مالک بن انس کے قول کو، فتوے کو، ان کی فقہ کو حدیث کے خلاف نہیں مان سکتا، میں امام شافعی کی بات کو حدیث کے خلاف نہیں مان سکتا۔ اعلان کرو میرے پاس نبی کی حدیث ہے، میں کسی کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اور جب جا کر ابو موسیٰ کو بتا، اچھا فتویٰ انہوں نے کیا دیا؟ انہوں نے فتویٰ دیا کہ للابنۃ النصف ولابنۃ ابن السدس تکملۃ الثلثین وما بقی فللأخت، فرماتے ہیں کہ آدھا حصہ بیٹی کو ملے گا، چھٹا حصہ پوتی کو ملے گا، جو باقی بچ گیا جتنا بھی آدھا اور چھٹا حصہ دینے کے بعد وہ سارا کا سارا بہن کو چلا جائے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ یہ ہے، آپ کی حدیث یہ ہے، میں ابو موسیٰ کے فتوے کو چھوڑتا ہوں، رد کرتا ہوں، میں گمراہ نہیں ہونا چاہتا۔ کیا خیال ہے اگر کوئی کہے کہ میں تو حنفی ہوں، بھئی حدیثیں ٹھیک ہے لیکن مجھے نہ سناؤ، میں حنفی ہوں، میں تو فقہ حنفی کا پیروکار، میں تو امام ابو حنیفہ کی بات مانتا ہوں، میں تو مالکی شافعی حنبلی ہوں، کیا خیال ہے پھر کیا گمراہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہمارا فتویٰ نہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فتویٰ، اور جا کر ابو موسیٰ اشعری کو بتایا، اور آپ کہتے تھے نا بھی عبداللہ بن مسعود بھی وہی فتویٰ دیں گے، انہوں نے تو آگے سے یہ بات بتائی ہے، کہتے ہیں لا تسألونی ما دام ھذا الحبر فیکم، اور لوگوں جب تک عبداللہ بن مسعود جیسے عالم تمہارے پاس ہے مجھ سے پوچھو ہی نہ۔ عبداللہ بن مسعود بڑے عالم ہیں، لیکن کیا خیال ہے کہ عبداللہ بن مسعود کی ہر بات پھر آنکھیں بند کر کے ماننی ہے؟ صحیح مسلم اٹھاؤ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رکوع میں اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر گھٹنوں کے درمیان میں رکھتے تھے، کیا کرتے تھے؟ ابو موسیٰ اشعری جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ لوگوں جب تک عبداللہ بن مسعود موجود ہیں مجھ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عبداللہ بن مسعود بڑے عالم ہیں، لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات آنکھیں بند کر کے مانی جائے؟ صحیح مسلم میں امام مسلم اپنی سند سے لے کر آئے، عبداللہ بن مسعود اپنے ہاتھوں کو اس طرح بند کر کے اپنے گھٹنوں کے درمیان میں رکھتے تھے، ہم کیا کرتے رکوع میں؟ گھٹنوں کے اوپر رکھتے ہیں ہاتھوں کو، عبداللہ بن مسعود باقی صحابہ بھی گھٹنوں کے اوپر رکھتے تھے، لیکن پرانا مسئلہ یہ تھا عبداللہ بن مسعود اسی پہ قائم رہے، ان کو حدیث نہیں پہنچ سکی، یا اس حدیث کو وہ سمجھ نہیں سکے، وہ اسی طرح گھٹنوں کے درمیان اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر رکھتے تھے۔ تو کیا کوئی آج صحابی رسول کی اس بات کو آنکھیں بند کر کے مانتا ہے؟ نہیں۔ جب ابو موسیٰ اشعری کی نہیں مانی جائے گی، عبداللہ بن مسعود کی نہیں مانی جائے گی، علی بن ابی طالب کی نہیں مانی جائے گی، پھر کون ہے؟ کون ہے جس کو ہم امام بنا کے ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کو نہیں مانیں گے، بس ایک بندے کی ہر بات کو مانیں؟ یہ کتاب و سنت کی دعوت نہیں ہے۔